یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ملک شاہان میں ایک انتہائی نیک دل بادشاہ ایروز رہتا تھا۔ اس کے دل میں نہ صرف خوف خدا تھا بلکہ اس کی رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ وہ اپنے لوگوں کے مسائل خود سنتا تھا اور ان کے حل بھی نکالتا تھا۔ رات کے ہوتے ہی جب ہر سو سناٹا ہوتا تھا تو وہ اپنا بھیس بدل کر ایک غریب آدمی کا بھیس دھارتا تھا اور اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے نکلتا تھا۔ وہ بستی بستی گلی گلی ہر در پر جاتا تھا۔ اگر کسی کو بھوکا پاتا تو اسے کھانا کھلاتا، کسی کے چہرے پر مایوسی دیکھتا تو اسے تسلی دیتا، اور اگر کسی کو حاجت مند پاتا تو اس کو اس کی ضرورت کے مطابق سونے کی اشرفیاں تھما دیتا تھا۔ جب وہ یہ تسلی کر لیتا تھا کہ اس کی ریاست میں تمام بھوکوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے، بچے ہنسی خوشی سو گئے ہیں اور ضرورت مندوں کی حاجت پوری ہو چکی ہے، تب وہ اطمینان سے اپنے محل لوٹ آتا تھا۔ لیکن اس عظیم بادشاہ کے دل میں ایک غم ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ اسے یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ اس کے بعد رعایا کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو اس کے نقش قدم پر چلتا اور اس کی سلطنت کو اسی محبت اور انصاف کے ساتھ سنبھالتا۔ یہ خیال اسے راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ بادشاہ نوریز کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام رانیا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت، نیک دل اور سمجھدار تھی۔ نوریز اپنا یہ غم اکثر اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ وہ اپنی فطری محبت اور دانشمندی سے اپنے والد کو تسلی دیتی اور کہتی تھی، بابا، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں رعایا کی اسی طرح دیکھ بھال کروں گی جیسے آپ کرتے ہیں۔ رانیا کی یہ باتیں نوریز کے دل کو سکون دیتیں، مگر وہ کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ ایک عورت جو خود نازک دل ہے کیا اتنے بڑے بوجھ کو اٹھا پائے گی۔ ایک دن رانیا کی بلی باغ کے ایک گھنے اور قدیم درخت کے کھوکھلے تنے کی طرف بھاگی۔ رانیا اس کا پیچھا کرنے لگی۔ بلی تیزی سے کھوکھلے تنے کے اندر داخل ہو گئی اور رانیا بھی اسے پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ دونوں تنے کے اندر داخل ہوئے، درخت کا تنا بند ہو گیا اور وہ اس میں قید ہو کر رہ گئے۔ تنے کے اندر رانیا کو ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ ایک وسیع اندھیرے کمرے کے وسط میں ایک شاندار تخت رکھا ہوا تھا جس پر ایک پراسرار ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس ملکہ نے کالے رنگ کا نفیس لباس پہن رکھا تھا جو تاریک ماحول میں اور بھی پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کے لمبے نوکیلے لال ناخن تھے اور اس کے سرخ ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ رانیا کا انتظار کر رہی ہو۔ ملکہ کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی اور وہ خاموشی سے رانیا کو دیکھ رہی تھی۔ رانیا خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ یہ اتفاق نہیں کہ تم یہاں آئی ہو، تمہارے نصیب نے تمہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ رانیا کا دل بے اختیار زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ ملکہ کون ہے اور اس کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن ملکہ کے الفاظ سے واضح تھا کہ یہ ملاقات کسی بڑی کہانی کا آغاز ہے۔ اچانک ایک تیز روشنی چاروں طرف پھیل گئی جس نے رانیا کو حیرت اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ اس روشنی کے بیچ میں ایک سونے کا صندوق رکھا ہوا تھا جس میں ایک جادوئی چھڑی تھی اور ایک جادوئی ہار تھا۔ پھر ملکہ نے اپنی سرگوشیوں جیسی پراسرار آواز میں کہا، یہ چھڑی تمہارے سب سے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہوگی۔ اس کے ذریعے تم جس کسی سے بھی مقابلہ کرو گی، ہمیشہ فتح تمہارا مقدر ہوگی، اور یہ ہار، اسے پہن کر تم جہاں جانے کی فرمائش کرو گی، لمحوں میں وہاں پہنچا دے گا۔ ملکہ نے سنجیدگی سے مزید کہا، یہ چیزیں تمہیں اپنی ریاست اور اپنے والد کی مدد کے لیے ضرور فائدہ دیں گی، لیکن تمہیں ایک اہم وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ رانیا نے ملکہ کی بات سنجیدگی سے لی اور کہا، کیسا وعدہ؟ ملکہ نے بتایا، جنگل کی گہرائیوں میں ایک سفید قلعہ ہے جو صدیوں سے جادوئی قوتوں کا مرکز رہا ہے۔ وہاں ایک جادوگر دفن ہے جو اب اپنی کھوئی ہوئی طاقتیں دوبارہ اکٹھی کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت مکمل کر لیتا ہے تو اس دنیا کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
मेरे एक नौकर ने खबर दी है कि आज इस किले का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये वाज़ेह है कि जादूगर अपने इरादे में कामयाब होने के करीब है। तुम्हें जाकर उसे रोकना होगा और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। रानिया ने दिल में एक लम्हे के लिए झिझक महसूस की, मगर फौरन अपनी हिम्मत को मुजतमा किया और मलका से वादा किया कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। ये वादा करते ही अचानक रानिया ने खुद को अपने महल में पाया। वो अपने कमरे में थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मगर उसके पास वो हार और छड़ी अब भी मौजूद थे, जो ये वाज़ेह कर रहे थे कि वो तजर्बा ख्वाब नहीं हकीकत था। रानिया का इम्तिहान अब शुरू हो चुका था। उसे न सिर्फ अपनी रियाया के लिए अपने वालिद की जिम्मेदारी निभानी थी, बल्कि एक मुहलिक जादूगर का सामना भी करना था, जो दुनिया के वजूद को ख़तरे में डाल सकता था। वो जानती थी कि इस मिशन में हर कदम अहम और ख़तरनाक होगा। उस रात रानिया ने जैसे ही जादुई हार पहना और तमन्ना की कि वह अपनी रियाया के गरीबों के पास पहुंच जाए, तो हार उसे उसी मकाम पर ले गया। वो खुद उस बस्ती गई जहां नादार लोग थे। उसने वहां के भूखों को ताज़ा फल दिए। कोई नादार और बेकस मिला तो उसे सोने के सिक्के दिए। जब बस्ती के तमाम लोगों ने पीठ भरकर खाने खा लिए और वो सुकून की गहरी नींद सो गए, तो रानिया ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर वो खुद भी महल वापस आ गई और सुकून की नींद सो गई। अगले दिन बादशाह इरूज को भी इस बारे में खबरें मिलने लगीं। वो खुद भी खुश था कि आखिर ये कौन नेक परवर बंदा है जिसके दिल में अल्लाह ने फिक्र डाली है और वो इसके काम बखूबी सरअंजाम दे रहा है। पर उसे क्या मालूम था कि ये कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बेटी रानिया है। रानिया का अगला मिशन अब जादूगर से निपटना था। रानिया ने जादुई हार पहनते हुए कहा, ए जादुई हार, मुझे सफ़ीद किले जाना है। लम्हे भर में ही वो उस खौफनाक सफ़ीद किले के बाहर पहुंच गई। किले का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही रानिया अंदर दाखिल हुई, उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अचानक जादूगर जाग गया और अपने ताबूत से उठा। रानिया ने दौड़ लगाई क्योंकि वो जादुई छड़ी लाना भूल गई थी। जादूगर के नौकर रानिया का पीछा करने लगे। रानिया हार की मदद से वापस महल पहुंच गई। अब रानिया जान चुकी थी कि जादूगर वाकई मौजूद है। दूसरी तरफ जादूगर तेश में था और उसने सोच लिया था कि अब वो रानिया से शादी करेगा ताकि वो उनकी सल्तनत पर कब्जा कर सके। लेकिन जादूगर को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर रानिया गई तो कहाँ गई। चुनांचा उसने अपने जादुई गोले से रानिया की सारी मालूमात ली। जादूगर की सारी फौज सफ़ीद किले से निकली और कुछ ही देर में जादूगर अपनी तमाम फौज लेकर शहर में दाखिल हो गया। रियासत में हर तरफ शोर मच गया। बादशाह ने अपनी फौज को लड़ने के लिए तैयार किया। जादुई फौज का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतने में शहजादी रानिया घोड़े पर सवार होकर आई और जादुई छड़ी घुमाई। जादुई छड़ी से ऐसे जादुई शोले निकले जिससे जादुई फौज जादूगर समेत नीस्तो नाबूद हो गए। शहजादी ने जादूगर का सर अपनी छड़ी पर लगाया और अपने बाप की खिदमत में पेश किया। बाप ने जब बेटी की सारी कहानी सुनी तो बहुत खुश हुआ। अब उसे इत्मीनान हो गया था कि उसकी अपनी ही बेटी उसकी सल्तनत को बखूबी संभाल सकती है।